عورت کا تقدس مورال کیا ہے؟ یہ عورت کا حوصلہ ہے تیری وحشت کے پانے کو، بدن کی زیب میں رکھ کر اسے انسان بناتی ہے۔ جنت جو اس کے قدموں میں آتی ہے، مت بھول وہ مرد کی مہربانی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت مرد کے وجود سے ہی دنیا میں آئی، عورت پسلی سے نکلی، اس لیے ٹیڑھا پن ہے۔ بات شاید بجا ہو صاحبان علم کی نظر میں، پر مجھ کو کم عقل کی نظر اس بات کو کسی اور اینگل سے دیکھتی ہے۔ میں اس جواب کا ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ یاد رہے کہ جواب آپ کو اسی وقت ملنا شروع ہو جاتے ہیں جب غور و فکر اور جستجو بڑھ جائے۔ تب اللہ پاک کائنات کی ہر ایک چیز کو کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میرے لیے میری بنائی ہوئی تخلیق اور چیزوں کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ جی تو بات عورت کی تخلیق کی چل رہی تھی، کیا کبھی کسی نے یہ سوچا کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ جہاں فرشتوں کو حکم دے کہ زمین کے ہر جگہ سے مٹی منگوا کے مرد کی تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ رب اسی مٹی سے عورت کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا؟ کیا مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کے اللہ نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے؟ فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا اور پہلی عورت اسی مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منکوحہ کہلائی۔ اب بات آتی ہے پسلی کی کہ عورت سے پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا ٹیڑھا پن وہاں سے ملا نہیں؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کی پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ جتنا ہو سکے ہر بات کو مثبت پہلو تلاش کیا کریں، منفی پہلو نکال کے اللہ کی بنائی تخلیق اور چیزوں کا مذاق نہ بنائیں۔